إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا بنانے والا ایک اللہ ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، اور سارے انسانوں کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ وہ خالق ہونے میں سمد، وہ مالک ہونے میں سمد، وہ رازق ہونے میں سمد، کسی کا محتاج نہیں۔ اس اللہ نے جیسے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہم سب کا رزق بھی لکھا ہے۔ کس کو کتنا رزق ہوگا ملے گا، یہ پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ لیا۔ بچے کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے لکھ لیا ہے کہ یہ مالدار ہوگا یا غریب ہوگا، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ لکھا جا چکا ہے، اور ہر ایک کو اتنا ہی ملے گا جو لکھا گیا ہے۔ اپنے مقدر سے زیادہ ایک لقمہ بھی آدمی حاصل نہیں کر سکتا۔ رزق کا دروازہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، نہ وہ رات کو بند ہوتا ہے نہ وہ دن کو بند ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال اس دروازے سے اوپر جاتے ہیں، انسان کا رزق اس دروازے سے نیچے آتا ہے۔ یہ رزق اترتا ہے اس کے خرچ کے بقدر، اس کی عطا کے بقدر۔ زیادہ خرچ کرے گا زیادہ اترے گا، تھوڑا خرچ کرے گا تھوڑا اترے گا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک کمائی کرتا تھا، دوسرا دین کا علم حاصل کرتا تھا۔ بشکل محترف اخاہ، تو کمائی کرنے والے بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت کی۔ کیا شکایت کی ہوگی؟ کہ میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید تجھے بھی اسی کی برکت سے رزق دیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں قبیلہ بنو اشعر یہ مدینے کی طرف آ رہے تھے، راستے میں توشہ ختم ہو گیا، مدینہ پہنچ گئے، کہنے لگے اب کیا کریں؟ سوچ کے کہنے لگے کہ اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجیں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور وہ آپ سے توشہ مانگ کے لے آئے۔ ایک آدمی کو بھیجا، وہ آیا تو آپ علیہ السلام گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ آیت تلاوت کر رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جتنے چوپائے زمین پر چلتے ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ پاک ان کی زیادہ رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، تھوڑا رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ وہ عربی سمجھتے تھے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رزق اللہ کے ذمے ہے، اور ہم قبیلہ بنو اشعر اتنے گئے گزرے ہیں، ہمیں اللہ کے رازق ہونے پہ یقین نہیں ہے۔ آپ سے کوئی بات نہیں کی، واپس چلے گئے اور قبیلے کو جا کے بتایا کہ انتظام ہو گیا۔ قبیلے والے سمجھ گئے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہوگا، اور آپ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہوگا، اس کی آ کے خبر دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ 2 شخص کھانے کا پیالہ اٹھا کے لا رہے ہیں، تو وہ اس پیالے میں گوشت بھی تھا، روٹی بھی تھی۔ سب نے مل کے کھانا کھایا، کھانا کثیر بھی تھا، لذیذ بھی تھا۔ تو کچھ کھانا بچ گیا، اس کا کیا کریں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو رکھ لیتے ہیں، آئندہ کام دے گا۔ کسی نے کہا واپس کر دیتے ہیں۔ آخر یہی طے پایا کہ یہ کھانا آپ علیہ السلام کی خدمت میں واپس کر دیتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ جب سبھی آئے، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر
عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کریں، آپ نے کھانا بھجوایا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھجوایا، اللہ کے رسول بھجوایا آپ نے، ہمیں ساتھی نے واپس جا کے خبر بھی دی ہے، لیکن جب ساری بات کھل کے سامنے آئی آپ نے ارشاد فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ یوں رازق ہے، رزق آدمی کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، مقدر کا رزق آدمی کو پہنچ کے رہتا ہے، ہر ایک کو مقدر کا رزق پہنچتا ہے، اور یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، اس نظام کے تحت انسان کو جس کے مقدر میں جو جانا لکھا ہے وہ اس تک اللہ پہنچا دے گا۔ زمین میں غلہ تو بہت اگتا ہے، وہ غلہ اپنے گھروں میں آتا ہے، وہاں سے پھر بازار میں جاتا ہے، بازار سے مختلف شہروں میں جاتا ہے، جس کے مقدر کا جو دانا ہے اللہ اس کو پہنچاتا ہے۔ تو رزق اللہ نے ذمہ داری اس کی لی ہے۔ اب انسان کو یہ چیز سوچے یہ رزق میرے تک جو پہنچا ہے تو کس طریقے سے پہنچا ہے، کیسے پہنچا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیسے انسان کو یہ رزق پہنچا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں انسان کو چاہیے یہ اپنے کھانے کو دیکھے، یہ کھانا اس تک پہنچا کیسے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کو دیکھے۔ پھر اللہ کے بتا رہے ہیں کیسے یہ کھانا اس تک پہنچا ہے۔ انا سببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے عجیب طریقے سے پانی اتارا ہے۔ عجیب طریقے کا مطلب یہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، قطرہ قطرہ کر کے، بوند بوند کر کے آسمان سے پانی اتارا۔ ایک دم اوپر سے نل نہیں کھولا کہ نل کھولیں گے تو پورا جو ہے ٹیوب ویل کی طرح پانی نیچے گرے گا، نہیں۔ اگر اللہ پاک اوپر سے نل کھول دیتے تو پھر جس مکان پہ وہ پانی گرتا مکان میں سوراخ ہو جاتا، جس سر پہ پانی گرتا سر میں سوراخ ہو جاتا، نہ مکان باقی رہتا نہ مکین باقی۔ اس لیے فرمایا عجیب طریقے سے پانی اتارا۔ حساب لگانے والے حساب لگا کے بتاتے ہیں کہ جب آسمان کی طرف سے یہ بارش کا قطرہ زمین کی طرف آتا ہے بہت تیز رفتار ہوتا ہے، 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار، اور جو زمین کے قریب آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے اس کی رفتار بہت تھوڑی رہ جاتی، 10-12 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اگر وہ پہلی رفتار کے ساتھ آتا اور آدمی کے سر کو ٹکراتا تو سر زخمی ہو جاتا۔ اللہ کا نظام چل رہا ہے، اللہ اللہ ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ پاک ارشاد فرماتا میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر۔ ہم تو اللہ کے نظام کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یوں اللہ نے آسمان سے زمین کی طرف بارش برسائی، یہ بارش رحمت ہے اللہ۔ اس بارش کو بعض کے لیے اللہ رحمت بنا دیتے ہیں، بعض کے لیے عذاب بھی بنا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ قطرہ زمین پر گرا، زمین نرم ہو گئی تو کسان کے دل میں اللہ نے ڈالا، اس کے گھر میں غلہ تھا اسے لے جا کے زمین پر بکھیر دیا۔ اب جہاں جہاں دانا گرا ہے وہاں سے اللہ نے زمین کے سینے کو پھاڑا ہے اور غلے کی نرم و نازک کونپل کو باہر نکالا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا، ایک دانے سے ایک پودا، ایک پودے نے 7 بچے دیے، ہر پودے پہ ایک سٹا لگا، ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، 7 سٹے ہیں 700 دانے ہیں، تو دانا تو ایک بویا تھا، یہ 700 دانے کہاں سے آ گئے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات اللہ کی۔ رزق اللہ پہنچا رہا ہے، اللہ رازق ہے، بندہ رازق نہیں ہے، نہ ماں رازق ہے نہ باپ رازق ہے، اللہ رازق ہے۔ کچھ لوگوں نے حساب لگایا کہ جس تناسب سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے
تو آج سے 50 سال کے بعد غلہ ان کو پورا نہیں آئے گا، کیونکہ غلے کی پیداوار تھوڑی اور آبادی کا تناسب زیادہ۔ تو آج سے 50 سال کے بعد لوگوں کو گھاس کھانی پڑے گی جیسے جانور گھاس کھاتے ہیں، غلہ پورا نہیں آئے گا۔ وہ 50 سال گزر گئے ہیں، آج تک تو کسی نے گھاس نہیں کھائی، 2 روٹی کھا کے ہر کوئی سوچ رہا ہے، اور بلکہ جتنے کھانے کی چیزیں اب ہے اتنی اس سے پہلے نہیں تھی، کیونکہ رازق اللہ ہے، زمین رازق نہیں ہے، آسمان رازق نہیں ہے، اللہ رازق ہے۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، من خشیت املاق، کہ تم اولاد کو فقر کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو، تمہارا رازق بھی میں ہوں، ان کا رازق بھی میں ہوں، اللہ کا نظام ہے۔ آبادی تھوڑی تھی، اسی زمین میں تھوڑی پیداوار ہوتی تھی، آبادی بڑھ گئی، اس کی اللہ نے پیداوار بڑھا دی، اسباب زیادہ پیدا کر دیے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے زمین میں غلہ اگائے، اور صرف غلہ نہیں اور بھی بہت سے اگائے، وَإِنَبًا، انگور اگائے، وَقَضْبًا، ترکاریاں اگائی، زیتون و نخلا، زیتون اور کھجور اگائی، وحدائق غلبا، اور گنجان باغات ہیں، ان کے اندر سبز میں، ان کے اندر تر میوے ہیں، تر، آدمی وہ پھل کھاتا ہے، اس کا بعض دفعہ اس کا رس نچوڑ کے پیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ فاکہۃ و ابا، اور خشک میوے بھی اللہ پاک نکال رہے ہیں، تر میوے بھی اللہ کہہ رہے ہیں نکال رہے ہیں، اور خشک میوے بھی نکال رہے ہیں، اور گھاس نکالی ہے۔ اچھا 8 چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے، یہ 7 چیزیں تو بندہ کھاتا ہے، گھاس تو نہیں کھاتا، لیکن گھاس کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا، یہ گھاس جانور کھاتا ہے، جانور کے پیٹ میں جب گھاس چلی جاتی ہے تو اسی گھاس سے اللہ پاک اس جانور کے اندر، جانور گھاس کھا کے فربا موٹا ہو گیا، گھاس کو اللہ نے گوشت میں تبدیل کر دیا، گھاس سے گوشت بنا، پھر بندہ جانور ذبح کرتا ہے اور اس کو گوشت کھاتا ہے، گھاس سے گوشت کھایا، گوشت بنا، گوشت سے انسان کی غذا بن گئی، یا اسی گھاس سے اللہ نے دودھ پیدا کر دیا، جانور کے پیٹ میں دودھ پیدا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جانور کے پیٹ میں گھاس چلی جاتی ہے، اس کو پھر اس غذا کو پکایا جاتا ہے، دودھ اوپر آ جاتا ہے، اس کے اوپر خون آ جاتا ہے، پھر جگر کے ذمہ اللہ نے یہ لگایا ہے، یہ جگر کا کام ہے کہ خون کو پہنچا دیتا ہے خون کی نالیوں میں، اور دودھ کو پہنچا دیتا ہے تھنوں میں۔ اچھا برتن ایک ہے، جو فضلہ ہے اس کو نیچے اتار دیتا ہے، برتن ایک ہے، اسی معدے کے اندر 3 چیزیں بن رہی ہیں، فضلہ نیچے اتار دیا، خون کو ادھر پہنچا دیا، دودھ کے تھنوں میں پہنچا دیا، مجال ہے دودھ کے اندر خون کی آمیزش ہو یا خون کے اندر دودھ کی آمیزش ہو، یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ بہترین خوشگوار دودھ پیتا ہے آدمی، پلاتا ہے، جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے اسی تناسب سے اللہ نے انسان کا رزق بھی اتارا ہے، جہاں دودھ کی ضرورت ہے اللہ نے وہاں دودھ کی پیداوار زیادہ کر دی، جہاں پھلوں کی ضرورت ہے اللہ نے وہاں پھلوں کی پیداوار زیادہ کر دی۔ تو یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا، وہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رزق دیتا ہے، بند انڈے کے اندر چوزے کو رزق دیتا ہے، اس کا نظام ہے، اس کا نظام ہے۔ اور پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا،
اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رزق فرعون کے خزانے سے دیا. اللہ رازق ہے، دشمن کو بھی ذریعہ بنا دیتا ہے اللہ رزق کے پہنچانے. فرعون کے دربار میں بات چل پڑی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا تو وہ تیری حکومت کو ختم کرے گا. اور فرعون پریشان، یہ کیا ہوگا؟ وہ بچہ پیدا ہوگا تو نبی ہوگا، نبی ہوگا تو پھر یہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، اور بنی اسرائیل تو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، ہمارے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، وہ تو پھر اس قوم کو میرے سے آزاد کرائے گا. اس بچے کا پہلے سے انتظام کیا جائے تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو. ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے اور فرعون کو ڈر لاحق ہو گیا اپنی حکومت کا. اللہ یوں ڈراتا ہے، اس بچے سے اللہ ڈرا رہا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا. اور فرعون کا دعویٰ کیا ہے کہ میں رب ارض ہوں اور اللہ پاک رب عرش ہوں. میں زمین کا رب ہوں، وہ آسمان کا رب. اور ڈر رہا ہے اس بچے سے جو ابھی پیدا نہیں ہوا. کابینہ کو سوچو کیا اس کا کیا حل ہے. انہوں نے سوچ کے بتایا کہ اس کا حل آسان ہے، بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کیا جائے. قانون بن گیا. قانون بعض دفعہ آدمی قانون ملک والے بعض دفعہ ایسا قانون بناتے ہیں کہ جو قانون ٹکراتا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے. اور بعض دفعہ ایسا قانون بناتے ہیں جس سے دین کو فائدہ ہوتا ہے. آدمی تو قانون بنا کے چلا جائے گا، قبر میں پہنچ جائے گا، اس کا بنا ہوا قانون چلتا رہے گا 5 سال 10 سال 50 سال 100 سال. تو اگر اس کا قانون شریعت کے موافق ہے تو اس کا فائدہ اس کو قبر میں پہنچتا رہے، اس کے لیے صدقہ جاری ہے. اور اگر اس کا وہ بنا ہوا قانون سنت شریعت کے خلاف ہے جس سے بے دینی آئے گی تو اس کا وبال اس کو قبر میں پہنچتا رہے. تو ان کی کابینہ نے قانون بنایا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کیا جائے. چنانچہ بچے قتل ہونے لگے. اور ایسی مضبوط حکومت تھی، ایسی مضبوط، احتجاج کی ایک آواز بھی بلند نہیں ہوئی. بنی اسرائیل کو ایسا دبا کے رکھا ہوا تھا، یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، ان بچوں کو کیا قصور ہے، معصوم بچے. ایک سال تک تو یہ حکم ان کا نافذ رہا، بچے قتل کیے انہوں نے، نہ جانے کتنے قتل کیے. پھر ان کے دماغ میں بات آئی کہ بنی اسرائیل تو ہمارا کام کرتے ہیں اور بچے ان کے قتل ہو جائیں گے، مرد ان کے باقی نہیں رہیں گے، عورتیں باقی رہیں گی. عورتیں تو مشکل کام نہیں کر سکتی، تو وہ کاموں میں مشکل خود کرنے پڑیں گے. اس کا کیا حل ہے؟ پھر انہوں نے قانون میں ترمیم کی کہ 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھا جائے، دوسرے سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے. اس سے بنی اسرائیل کی افرادی قوت بھی زیادہ نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ ٹکرا سکے اور ہمارے کام بھی چلتے رہے. حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس سال میں پیدا کیا جو سال بچوں کے زندہ رکھنے کا تھا، اسے مسئلہ نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قصداً اس سال میں پیدا کر کے دکھایا جو سال بچوں کے قتل کرنے کا تھا. اور وہ چھریا کانٹا لے کے پہنچ جاتے فرعون کے آدمی، جس گھر میں بچے کی اطلاع ملتی پکڑ کے ذبح کر دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب والدہ کو خوف ہوا کہ اب فرعون آئے اور میرے بچے کو قتل کر دیں گے. حضرت مولانا جب شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان خفتی فالقیہ فی الیم، اگر تو ڈرے تو اس کو پھر دریا میں ڈال دے. کیا مطلب؟ اگر نہ ڈرے تو میں تیرے بچے کو تیری گود میں پال کے دکھا دوں گا، لیکن اگر ڈرے تو پھر دریا میں ڈال دوں گا. تو والدہ کو خوف پیدا ہو گیا.
ताबूत मंगवाया, ताबूत में डाला और बच्चे को दरिया में छोड़ दिया। अच्छा, जब दरिया में छोड़ दिया अब परेशानी लायक हो गई। ओहो, अगर बच्चा मेरी आंखों के सामने होता तो चलो, अगर फिरौनी आते कत्ल कर देते, तो पता तो होता भी चलो चला गया, दुनिया से चला गया है। अब तो वो बच्चा मैंने समुद्र के दरिया के हवाले कर दिया है। ना जाने कोई समुद्री जानवर खा जाए, ना जाने वो संदूक डूब जाए, पता नहीं क्या हो बच्चे को। ऐसा खौफ लायक हुआ, ऐसा खौफ लायक हुआ, परेशान। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को भेजा कि देखो संदूक ये कहाँ जाता है। वो संदूक बहते बहते उस जगह पहुंच गया जहां फिरौन की बांदियां कपड़े धोया करती थी। उन्होंने संदूक पकड़ लिया, खोलने का इरादा किया कि खोलते नहीं है। माई आसिया को शुबह ना हो जाए कि इन्होंने संदूक खोला, ना जाने इसके अंदर क्या चीज थी, मालो दौलत होगा, इन्होंने कुछ बीच में से लिया है, तो ये तोहमत हमारे ऊपर ना आ जाए, इसलिए खोलना नहीं है। सीधा ले जाते हैं माई आसिया के पास, फिरौन की बीवी के पास, वो अपने हाथ से खोलेगी। संदूक पहुंच गया वहां, तो जब उन्होंने संदूक खोल के देखा, बीच में खूबसूरत बच्चा, बच्चे को देखते ही उसकी मोहब्बत माई आसिया के दिल में आ गई। अल्लाह पाक ने फरमाया, फ़अल्क़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, मैंने आपके ऊपर मोहब्बत की चादर डाल दी। ऐ मूसा, आपके ऊपर मोहब्बत की चादर है। अब पैदाइश में बाकी रहने के असबाब अल्लाह पैदा कर रहे हैं, तो उसके दिल में मोहब्बत आ गई। तो लोगों ने कहा ये वही बच्चा है, बनी इसराइल ने डर के इस बच्चे को दरिया में डाला है, ज़्यादा कत्ल करो। भाई आसिया ने कहा नहीं, हमारे पास औलाद नहीं है, इसको हम बच्चा बनाएंगे, और इस एक बच्चे से बनी इसराइल की कुव्वत थोड़ी बढ़ेगी। और सिपाहियों को कहा मैं बात करती हूँ फिरौन से, इसकी जान बख्शी कराती हूँ। तो ऐसे कई बच्चा है और हमारे पास औलाद नहीं है, इसको बेटा बनाएंगे। जब हम बेटा बन के हमारे घर में पलेगा तो फिर हमारा दुश्मन थोड़ी होगा, और हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। फिर उन्होंने कहा तेरी आंखों की ठंडक तो बनेगा, मेरी आंखों की ठंडक नहीं बनेगी। भाई आसिया ने छुड़ा लिया उनसे। अब इसको दूध कौन पिलाए? दूध पिलाने के लिए दाइयां बुलाई गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे। अल्लाह का निज़ाम चलता है, अल्लाह का निज़ाम चलता है। जिसके मुकद्दर में जो रिज़्क है, जिसका दूध मुकद्दर में है, उसी का दूध पेट में जाएगा, दूसरे का नहीं। जो भी दाई आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध ही ना कबूल करें किसी का। आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन पहुंच गई। कहा मैं तुम्हें एक ऐसी औरत का पता बताती हूँ कि जिसका दूध ये बच्चा पी ले। तो फिरौन की वो जो बादियां थी, उन्होंने पकड़ लिया कि ये बनी इसराइल की औरत, या तो इसका बच्चा है या इसका कोई अजीज करीब है। ये कैसे वो सोच कर रही है कि इसका दूध, कि ये उस औरत का दूध पी लेगा। परेशान हो गई मूसा अलैहिस्सलाम की बहन। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये कह रही थी उसका दूध बहुत अच्छा है, जो बच्चा ले वो पी लेता दूध, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक लाओ। लेके आई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को, तो फौरन दूध पी लिया। अब निज़ाम बन गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा मेरे तो घर में बच्चा और भी है, मैं यहाँ नहीं ठहर के इसको पिला सकती दूध, मेरा घर का निज़ाम नहीं चलता। तुमने अगर तरबियत करवानी है बच्चे की, मेरे साथ घर में भेज दो। हाँ, इसका मैं वादा करती हूँ, मैं बच्चे की तरबियत का खूब ख्याल रखूँ। कहा अच्छा चलो ठीक है, अब इस बच्चे की को मैं जुदा नहीं कर सकती, लेकिन मजबूरी है, ऐसा है कि कभी कभी मिलाने के लिए लाए। ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा लेके चली गई घर में जाके तरबियत। अब तरबियत हो रही है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, और खर्चा कहाँ से मिल रहा है? फिरौन के दरबार से, फिरौन के खजाने से। ये है अल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए, भाई आसिया ने कहा बच्चे को मिलाने के लिए लाओ। बच्चे को मिलाने के, और दरबारियों को कहा देखो बच्चा आज आ रहा है, हर एक हदिया देना, उस बच्चे को हदिया देना, उसकी वालिदा को हदिया देना, और मैं निगरानी खुद करूंगी, देखती हूँ कौन देता है कौन नहीं देता।
حضرت موسیٰ کی والدہ لے کے چلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو ہریوں کی بارش شروع ہوئی، نکلتے ہی کوئی چھوٹا ہریا کوئی بڑا ہریا، پہنچتے پہنچتے مائی آسیہ کے پاس بچہ پہنچ گیا۔ مائی آسیہ نے بہت سارے ہدایہ دیے اور پھر بچے کو اٹھایا، مائی آسیہ فرعون کے پاس لے کے گئی کہ فرعون بھی اس کو ہدیہ دے گا، اور لے جا کے جب فرعون نے بچے کو اٹھایا ہاتھوں میں اور اپنے قریب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کے جو کھینچی تو زمین کی طرف جھکا دیا سر۔ پہلے کافر بھی داڑھی رکھتے تھے، یہ داڑھی کاٹنے کا تو رواج جو چلا قوم لوط سے چلا، قوم لوط۔ جب اس نے جھکا دیا فرعون کے سر کو نیچے کی طرف، فرعون سمجھ گیا یہ وہی بچہ ہے، بلاؤ سپاہیوں کو، کرو اس کو قتل۔ لیکن جس کے بچانے کا اللہ نے ارادہ کر لیا، جس کو رب رکھے اس کو کون چکھے۔ چھریاں تیار ہیں، سپاہی موجود ہیں، بچہ ہے کوئی فوج نہیں کہ آگے سے لڑے گی، بچہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، ملک تیرا ہے، حکومت تیری ہے، لیکن وہ نہیں ہوگا جو تو چاہے گا۔ بھائی آسیہ نے کہا نہ سمجھ بچہ ہے، نہ سمجھ بچہ ہے، بچے ایسا کرتے ہی ہیں۔ نہیں دیکھا نہیں کیسے میری گردن کو جھکا دیا۔ درباریوں نے بھی کہا یہ وہی بچہ ہے، دیکھا نہیں کیسے جھکایا ہے آپ کو۔ بھائی ایسے کا اچھا امتحان لے لو، ایک پلیٹ میں موتی رکھو، ایک پلیٹ میں آگ کے انگارے رکھو، اگر انگارے کو ہاتھ لگائے سمجھو کہ ناسمجھی میں کیا ہے، اور اگر موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھا پھر میں آپ کے ارادے میں حائل نہیں ہوں۔ وہ امتحان کے لیے ایک طرف موتی ایک طرف انگارے رکھے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ انگاروں کی طرف بڑھایا، کہا چلو ٹھیک ہے، جان بخشی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تربیت پاتے رہے، جب بڑے ہو گئے تو باہر نکلے، دو شخص جھگڑ رہے تھے، ایک فرعون کی قوم کا تھا، ایک بنی اسرائیل کی قوم کا۔ تو اس اسرائیلی نے کہا کہ دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، چھڑانے کی کوشش کی، وہ چھوڑ نہیں رہا تھا، ایک مکہ مارا، اس کا کام تمام کر دیا۔ اب شور بچ گیا پورے ملک میں کہ کسی اسرائیلی نے قبطی کو مار دیا ہے، اسرائیلی نے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو مارا ہے۔ اب بڑی تحقیقات شروع ہوئی اور بہت کچھ لوگوں نے دباؤ ڈالا فرعون پر کہ تم اس کا بدلہ لو، ضرور بدلہ لو، یہ ضرور کسی اسرائیلی نے یہ کام کیا ہے۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے بدلہ لیتے ہیں، لیکن آدمی تو سامنے ہے نا، قاتل کا تو پتہ لگے، لیکن ان دونوں کے سوا کوئی تھا نہیں، ہو کسی کوئی پتہ نہیں لگ سکتا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نکلے تو پھر یہ آدمی دوسرے ایک آدمی سے لڑ رہا تھا، پھر اس نے پکارا موسیٰ یہ مجھے مارنے لگا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور میں کل تو ایک کے ساتھ لڑ رہا تھا، آج تو دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، لگتا ہے کہ تو ہی جھگڑالو ہے۔ آگے بڑھے، اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ کل اس کو مکہ مارا تھا، اس کا کام کر دیا، آج مجھے مکہ مار کے میرا کام تمام کرے۔ شور مچا دیا اسے، لوگوں دیکھو یہ وہی شخص ہے، کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا، آج یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ خبر پہنچ گئی دربار میں۔ ادھر سے حکم جاری ہو پکڑو اور قتل کرو۔ ایک آدمی جو اپنے ایمان کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا چپکے سے آیا، مختصر راستے سے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تیرے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے اور اپنی جان بچانی تو نکل جاؤ یہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی وہاں سے، اللہ نے بچانے کا ارادہ کیا، فرعون کے آدمی نہیں پکڑ سکے، تو چلتے چلتے مدین پہنچے، مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں، وہاں خدمت کی،
حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں اپنے جانوروں کو روک کے ایک طرف کھڑی تھی. پوچھا کیوں؟ باقی لوگ کھانے پلا رہے، تم نہیں پلا رہے؟ کہ مس اجنبی سے بچنے کے لیے، مس اجنبی سے بچنے. حضرت موسیٰ علیہ نبی کے اندر طاقت ہوتی ہے. کنویں کا پتھر اتنا بھاری تھا جس کو 10 آدمی مل کے ہٹاتے تھے، یا کنویں کا ڈول اتنا بڑا تھا 10 آدمی مل کے کھینچتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کے اندر طاقت ہوتی ہے. نبی کے اندر 100 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر ہٹایا، ڈول کھینچا، پانی پلا دیا، جلدی گھر چلی گئی. والد نے پوچھا کیسے، جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے واقعہ بتایا کہ اچھا ان کو بلا کے لاؤ، میرے والد بلا رہے ہیں کہ آپ کو ہم بدلہ دیں گے اس نیکی کا جو آپ نے کی ہے، جو خدمت آپ کی ہے اس کا ہم بدلہ دیں گے. تو خدمت ایسا عمل ہے، خدمت ایسا عمل ہے بعض دفعہ اس کے سے آدمی کو بہت سارے منافع حاصل ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بچیوں نے بھی کہا کہ ابا جان اس کو آپ یہاں مزدوری پر رکھ لیں، بکریاں چرایا کرے گا، اور ملازم جس کو رکھنا ہو کسی کام کے لیے اس میں 2 شفٹیں ہوتی ہیں، دونوں شفٹیں اس میں پا جاتی ہیں. یہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو تھوڑی غیرت آئی کہ ان کو کیسے پتہ لگا یہ قوی ہے اور امین. بچیوں نے بتایا کہ قوی تو اس لیے ہے کہ اس اکیلے نے وہ پتھر ہٹا دیا جو 10 آدمی ہٹاتے تھے، یہ قوی ہے. اور امین اس لیے ہے جس بچی کو بھیجا تھا بلا کے لاؤ اس کو، جب بلانے کے لیے گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کے دیکھا عورت ذات ہے، فوراً آنکھ نیچے کر. جو آدمی نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے، نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے. جو آدمی غیر محرم پر نگاہ پڑتے ہی اپنی نگاہ کو جھکا لے گا، اللہ پاک اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. امن اور ایمان سے. تو کہا ابا جان اسے دیکھتے ہی نگاہ نیچے جھکا، اور جب میں اس کو لے کے چلی اس نے کہا تو میرے پیچھے چلو، اور جدھر مڑنا ہو پیچھے سے پتھر پھینک کے مجھے بتا دیا کرو، میں ادھر مڑ جایا. وہ خوش ہو گئے حضرت شعیب علیہ السلام. پھر بات کی کہ 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، تو بشرطے کہ آپ 8 سال بکریاں چرائیں یا 10 سال چرائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا. علماء فرماتے ہیں کہ ویسے مہمانی کر دیتے اور رکھ لیتے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کو دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ ایسے رہنے والا آدمی نہیں ہے، احسان کا بوجھ محسوس کرے گا، اس لیے فرمایا کہ مزدوری پہ بکریاں چراؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر 10 سال کی مدت پوری کی. 10 سال کی مدت جب مدت پوری ہو گئی تو پھر گھر والوں کو لے کے چلے آئے. راستہ بھول کے خشکی کے بجائے جنگل میں پہنچ گئے. ادھر درد ذیل شروع ہو گیا، آگ کی ضرورت پیش آئے. گھر والوں کو کہا آپ یہاں بیٹھے، مجھے آگ جلتی دکھائی دے رہی ہے، میں وہاں سے کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں. راستہ پوچھ گیا، وہاں گئے تو وہ آگ نہیں تھی، ایک درخت سے نور نکل رہا تھا، نور. وہاں اللہ پاک نے پیغمبری عطا کی اور حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا. حضرت موسیٰ صاحب نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے اور میرا بھائی
ہارون وہ فصیح اللسان ہے، اس کو بھی میرے ساتھ نبی بنا کے میرے ساتھ کام میں شریک کیا۔ اللہ پاک نے بہت سارے احسانات بتلائے اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کے آپ کے ساتھ میں، اور دونوں چلے گئے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا۔ اللہ پاک نے ہدایات بھی دی کہ بات نرمی سے کرنا، ہو سکتا ہے وہ بات کو قبول کرے، بات نرمی سے کر۔ چلے گئے تو دربار میں پہنچے تو انتظار کرنا پڑا، دروازے پہ روک دیے، ٹھہر جاؤ۔ انتظار کے بعد خیر اجازت ملی، اندر گئے اور دعوت دی کہ ہم اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ پاک کے بھیجے ہوئے ہیں، اور رسول رب العالمین ہے۔ انہوں نے کہا تو وہی موسیٰ ہے جو ہمارا آدمی مار کے بھاگا تھا؟ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو خوف آیا کہ اللہ آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں تو اس کا تو میں آدمی مار کے آیا ہوں، تو وہ تو مجھے قتل کرا دے گا۔ میں نہیں، تم جاؤ، جو کچھ کرے گا میں دیکھ لوں گا۔ داعی کے ساتھ اللہ کی مدد۔ تو اب فرعون ہے، اس کا پورا لشکر ہے، اور اس کے پاس پورا لشکر ہے اور پورا دربار اس کا سجا ہوا ہے، اور ہزاروں آدمی اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام دو ہیں، یہ پہنچے ہیں وہاں اور جا کے دعوت دی ہے۔ تو فرعون اندر سے ہل گیا، دربار والوں سے پوچھا، دیکھو یہ، دربار والوں نے کہا یہ جادوگر ہے، یہ آپ کو جادو کے زور سے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور آپ کے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگر مقابلہ ہار گئے۔ جادوگروں نے دیکھا یہ نبوی، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ جادو کا سانپ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا ہے۔ جادو کا سانپ تو نگلتا نہیں ہے، یہ نگل گیا ہے تو یہ جادو کا سانپ نہیں، یہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ تو ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ لگتا ہے یہ تمہارا بڑا ہے، تم اس کی چھوٹی ہے، تمہیں میرے ساتھ مکر کیے ہیں، اور تمہارے میں ہاتھ پیر خلاف جانب سے کاٹوں گا، ایک طرف کا ہاتھ دوسری جانب کا پاؤں۔ لیکن کاٹے بھی، 60-70 کے انہوں نے ہاتھ پیر کاٹے، لیکن وہ اپنے ایمان پہ پکے رہے، چھوڑا نہیں۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، لیکن فرعون کو ہدایت نہ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزے دکھائے، ایک تو وہی اسی وقت لاٹھی اژدہا بن گیا، یہ معجزہ تھا۔ پھر ہاتھ بغل میں ڈالا، نکالا تو سفید روشن، یہ معجزہ دکھایا۔ قحط پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے قحط دور ہوا۔ پھر جوؤں کا عذاب اللہ نے بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دور ہو گیا۔ پھر ٹڈی دل کا عذاب آیا، وہ دور ہو گیا۔ پھر پانی خون بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، اے موسیٰ دعا کر دیں یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ عذاب ٹلا، پھر ایمان نہ لائے۔ پھر مینڈکوں کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ مینڈک جہاں بیٹھتے تھے، بیٹھے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے مینڈک، گردن تک مینڈکوں میں دب جاتے، اگر لیٹے ہیں تو دائیں طرف مینڈک، بائیں طرف مینڈک، کروٹ نہیں بدل سکتی۔ کھانا پکانے لگے ہیں، پانی رکھا ہے تو مینڈک نے چھلانگ لگائی پانی کے اندر، ہانڈی پکانے لگا تو مینڈک نے چھلانگ لگائی ہانڈی کے اندر، پریشان۔ حضرت موسیٰ آپ دعا کر دیں، اب کی باری مان لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ عذاب بھی دور ہوا لیکن نہیں مانا۔ اچھا، یہ اتنے معجزے دیکھے فرعون نے، اتنی نشانیاں دیکھی، ایمان کیوں نہیں لایا؟ اس لیے جب ایک آدمی حق کو سمجھتے ہوئے پھر حق کو قبول نہیں کرتا، پھر اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا۔
تو فرعون کے دل پہ اللہ نے مہر لگایا، سارا کچھ دیکھ دیکھ کے اور حق کو سمجھتے ہوئے میری حکومت نہ چلی جائے، حکومت کو بچاتے بچاتے خود تو چلا گیا اور اللہ نے پھر ذلیل کیا اس کو، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل سمجھتا تھا کہ آپ حق نبی ہیں، لیکن مانا اس لیے کہ سرداری چلیے، اس کے دل پہ بھی اللہ نے مہر لگا۔ تو یوں اللہ نے مہر لگا۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، کئی سپاروں میں پھیلا ہوا، ایمان افروز واقعہ ہے۔ ساری باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے، اس کائنات میں بادشاہوں کا حکم نہیں چلتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی جو ہوگا اللہ سے ہوگا۔ اللہ پاک کے چاہنے کا نام موجود ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ صمد بے نیاز ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ اللہ جب کرنا چاہتا ہے حکم دیتا ہے، ہو جاتا ہے ویسے ہی۔ یہ واقعات اللہ نے قرآن میں اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ امت محمدی آئے واقعات کو سمجھ کے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ قوم عاد کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، قوم سمود کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ قوم سمود کو کہا دیکھو قوم عاد تمہارے سامنے ہلاک ہوئی ہے اور ان کے گھر تمہیں ملے ہیں، ان کی جائیدادیں تمہیں ملی ہیں، تو اللہ کے احکامات۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دیتے رہے حتیٰ کہ جوان تھے، دعوت دینا شروع کی، بوڑھے ہو گئے۔ قوم نے کہا ابھی تک یہ نا امید نہیں ہوا، اس سے کوئی ایسا سوال پوچھو جس سے یہ نا امید ہو جائے۔ کہا اے صالح ہم آپ پہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن ہمارا ایک سوال ہے، وہ اس کا جواب دیں، آپ پہ ایمان لے۔ پہاڑی سے اونٹنی نکلے، 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہو، بچہ دے، پھر ایمان لائے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا عمل کیا؟ پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، پہاڑی ہلی، چٹان پھٹی، اونٹنی نکل کے باہر آ گئی۔ اللہ کی نشانی ہے، اونٹنی ہے، دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ اب وہ اونٹنی جاتی کنویں پر پانی پینے کے لیے، سارا پانی پی جاتی، پریشان ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے باری مقرر کر دی، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن قوم پانی بھرے گی۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی اس دن وہ پانی پی کے اتنا دودھ دیتی کہ وہ قوم والے اپنے سارے برتن، پانی والے برتن دودھ سے بھر لیتے۔ تو 2 عورتیں تھیں، انہوں نے خوبصورت عورتیں تھیں، ان کی اولاد بیٹیاں بھی خوبصورت تھیں، انہوں نے لالچ کیا، انہوں نے کہا جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا یا تو ہم اس کے نکاح میں آ جائیں گے یا ہماری بیٹی میں سے جس کو پسند کرے گا اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ 2 بدبخت آدمی، انہوں نے ارادہ کیا، پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے، یہ اونٹنی گزری، ایک نے نیزے سے حملہ کیا، دوسرے نے تلوار سے حملہ کیا، اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ اب ان کو چاہیے توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ عذاب ٹال دیتا، لیکن یہ نہیں کیا انہوں نے۔ اب فرمایا 3 دن میں عذاب ہے، جمعرات کے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں، کل جمعرات ہے، جمعرات کے تمہارے چہرے زرد ہو جائیں، پرسوں جمعہ ہے، جمعے کے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں، اور ترسوں ہفتہ ہے، ہفتے کے دن تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ اللہ کا عذاب ہے۔ جمعرات کا دن آ گیا، ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ اچھا اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ توبہ استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے،
اور نبی کی اطاعت کرتے، ایسا نہیں کیا۔ جب اللہ کسی کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی۔ انہوں نے کہا ہمارے اوپر تو عذاب لگایا آنے، تو عذاب آنے سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا کام تو تمام کر دیں۔ چنانچہ کچھ لوگ جو ہے چل پڑے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے اور پتھر برسا کے ان کو راستے میں ہلاک کر دیا۔ حفاظت کا نظام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہ تو ہلاک ہو گئے۔ اب دوسرا دن ہوا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن چہرے کالے ہو گئے۔ اب انتظار کرنے لگے اب کیسے، کہاں سے عذاب، کس طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو فرشتے نے چیخ، زلزلہ آیا زور سے، زلزلہ ادھر زلزلہ آیا ادھر فرشتے نے چیخ ماری، اوندے پڑے رہ گئے، کوئی نہیں بچا۔ ایک آدمی بچا، ابو رغال، وہ حرم میں تھا، حرم کے احترام کے لیے اللہ نے اس وقت نہیں مارا۔ جب وہ حرم سے باہر نکلا تو اس کو بھی ایک پتھر لگا، وہ بھی ہلاک، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے نبی کا کہا مانے گا تو اس کی میں حفاظت کروں گا، اس کو میں ہدایت دوں گا، اور اس کے لیے میں نے آگے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور جو میرے نبیوں کی مخالفت کرے گا پھر ان کے لیے یہ حشر ہوگا جو ہوا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا حشر، اور جو ہوا فرعون کا حشر۔ اس کو اللہ نے پانی میں ڈبویا، اس کو اللہ نے یوں تباہ کیا، اس قوم کو۔ یہ واقعات اللہ نے امت محمدیہ کے لیے بیان کیے ہیں۔ اے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ واقعات تمہارے لیے عبرت ہے۔ اور قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے یہی کتاب ہے، کتاب بدل کے اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے اس قرآن کے ذریعے سے امت کو دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ تو مکے کے اندر اور مدینے کے اندر بے دینی کا یہ حال تھا، بے دینی کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی کسی عورت کا خامد مر جاتا اس عورت کو اندھیری کوٹری میں بند کر دیتے اور وہیں روٹی پھینک دیتے اس کو، تھوڑی بہت روٹی چھو دیتے۔ ایک سال کے بعد بچ گئی تو بچ گئی، مر گئی تو مر گئی۔ ایک سال تک اس طرح رکھتے تھے۔ تو عورت کا کوئی مقام نہ تھا، جائیداد میں حصہ نہ دیتے تھے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کے دعوت دی، اللہ نے ان کی وہ دشمنیاں ختم کر دی، اور پھر وہی اوس اور خزرج جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے تو آپس میں بھائی بھائی بنے آپ کی دعوت سے۔ یہ محبت جو پیدا ہوتی ہے مال سے پیدا نہیں ہوتی۔ ساری دنیا کا سونا چاندی خرچ کر کے ہم دو آدمیوں کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ محبت دین سے پیدا ہوتی ہے، دین سے۔ تو یہ محبت دین سے پیدا، آپ نے اسلام دین کی محنت کی، اس محنت کی برکت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر محبتیں آ گئی، دشمنیاں ختم ہو گئی۔ حرب بسوس کے نام سے عربوں میں ایک لڑائی ہوئی ہے، حرب بسوس، ایک روایت کے مطابق 120 سال چلی ہے، 120 سال۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی کوشش سے، محنت سے اللہ نے اس لڑائی کو ختم کیا۔ آج بھی امت کے اندر جو لڑائیاں جھگڑے ہیں اور امت کے اندر جو پریشانیاں ہیں ان کا حل اس کے سوا نہیں ہے کہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ قوموں کے مسائل آپ علیہ السلام کے اتباع سے حل ہوں گے، ملکوں کے مسائل اسی سے حل ہوں گے، افراد کے مسائل اسی سے حل ہوں گے، اقوام کے مسائل اسی سے حل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں۔
جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ پاک کے غصے کی وجہ سے پھر حالات انسان پہ آتے ہیں. کہیں بے موسمی بارشیں آتی ہیں اور کہیں اللہ چیزوں سے برکت نکال دیتا ہے، کہیں قومیں آپس میں بھیڑ پڑتی ہیں. تو یہ اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے یہ عذاب اور یہ تکلیفیں قوم پہ آتی ہیں. اس کا حل اب قیامت تک آنے والی امت اگر اطمینان چاہتی ہے اور برکت چاہتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیے بغیر اطمینان اور برکت نہیں ملے، امن نہیں آئے. امن کا واحد راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کریں گے تو امن آ جائے گا. تو جیسے پہلے نبیوں نے دعوت دی، ایسے آپ علیہ السلام نے دعوت دی، دعوت دیتے رہے. دائی کے اوپر حالات آتے ہیں، آپ پر بھی حالات آئے. تو شاہ ابی طالب میں 3 سال تک بند کیا مکے والے. آپ نے اس کو برداشت کیا، دعوت کا کام نہیں چھوڑا. پھر جب اعلان نبوت کیا تو اس اعلان کے بعد 3 سال تک حکومت، 3 سال تک چپکے دعوت دی. پھر اعلانیہ دعوت کا حکم آیا، پھر اعلانیہ دعوت دینا شروع. تو اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ نے امت کے سامنے سارے نمونے ظاہر کیے. خوف و خطرہ ہو تو پھر چپکے دعوت دیں، جیسے آپ علیہ السلام نے مکے کے اندر چپکے دعوت دی. اور جہاں یہ خطرہ نہ ہو تو پھر علانیہ دعوت، جیسے آپ علیہ السلام نے مدینے کے اندر جا کے اعلانیہ دعوت کی. تو راستہ وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. مکے کے لوگوں نے تو بڑا زور لگایا کہ آپ علیہ السلام کی دعوت کو سنے نہیں، آپ کی دعوت کو کوئی قبول نہ کرے. اس لیے اگر کوئی باہر سے آدمی مکے میں آتا، آدمی بٹھا رکھے تھے. ایک دفعہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی آئے اور مکے والوں نے بتایا کہ دیکھیں آپ اجنبی ہیں، آپ مکے میں آئے ہیں، یہاں کے حالات سے واقف کرانا ہماری ذمہ داری ہے. یہاں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سننی. اتنے کان بھرے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے کانوں کے روح تو ڈال دی. میرا ارادہ تو نہیں ہے اس کی بات سننے کا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑ جائے بلا ارادی طور پر. تو مکے میں داخل ہو گئے، سوچنے لگے میں قوم کا شاعر بھی ہوں، قوم کا سردار بھی ہوں، اچھے برے کو سمجھتا بھی ہوں. اگر میں ان کی بات سن لوں، اچھی لگے تو قبول کر لوں، بری لگے تو رد کر لوں، اس میں کیا حرج ہے؟ کانوں کو روئی نکال کے باہر پھینک کے سیدھے آپ کے خدمت میں پہنچ گئے. محمد آپ اپنا دین میرے اوپر پیش کریں. آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے دین پیش کیا تو دل بدل گیا، اسلام قبول کر لیا. ادھر سے فارغ ہوئے تو مکے والوں کے پاس گئے. مکے والوں نے دور سے دیکھ کے کہا لگتا ہے تیرے اوپر جادوگر کی باتوں کا اثر ہو گیا، کیونکہ تیرا چہرہ بدلا ہوا ہے. فرمانے لگے اگر اس کی بات حق ہو تو ایسے آپ علیہ السلام نے دعوت دی اور یوں مکے والوں نے دعوت سے روکا ہے. لیکن آپ دعوت دیتے رہے، ہر حال میں دعوت دی. پھر آپ قبائل کے پاس جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے، پیچھے سے چچا ابو لہب سگا چچا ہے، پتھر مار کے آپ کی پنڈلیوں کو لہو لہان کیا. 2 دفعہ آپ کی پنڈلیاں لہو لہان ہوئی ہیں. طائف میں جیسے کہ لہو لہان ہوئی ہیں، ایسے چچا نے بھی پتھر مار کے آپ کی پنڈلیوں کو لہو لہان کی. آپ آ کے قوم سے بات کرتے، پیچھے سے ابو لہب آ جاتا ہے، لوگوں تم جانتے ہو یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے دماغ میں فرق ہے، اس کی بات میں سننا. اور مکے والوں نے اتنا مکر کیا آپ کے ساتھ، اتنا مکر کیا، ایسا مشہور کر دیا نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، یہ مسحور ہے، اس کی بات نہ سنو. اور ایک آدمی بہت دور سے آیا، کہا میں اس لیے آیا ہوں، میں شہر کا علاج جانتا ہوں.
اور کسی پر اثرات ہوں اس کا علاج جانتا ہوں۔ تو مجھے خبر ملی ہے کہ عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا وہ اس مرض میں مبتلا ہے، میں آپ کا علاج کرنے کے غرض سے آیا ہوں، اور میں آپ سے کوئی فیس وغیرہ نہیں لوں گا، آپ کا مفت علاج کروں گا۔ آپ مسکرائے اور آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کو دعوت دی، اس کا دل بدل گیا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو دعوت میں اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ تو نبی کی دعوت میں تو کیا قوت ہوگی، نبی جیسے مجاہدوں سے گزرتا ہے اللہ اس کی دعوت کو قوت عطا فرماتا ہے، ایسے ہی دعوت میں قوت پیدا ہوتی ہے مجاہدوں کے بعد۔ آپ علیہ السلام کی دعوت پر چلی ہے تو خوب چلی ہے، تو ہم بھی آپ علیہ السلام کی نقل میں یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، نقل۔ علماء فرماتے ہیں اشبہ بالسنہ، یہ کام سنت کے زیادہ مشابہ ہے۔ نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اجری الا علی اللہ، لوگ اجر بدلہ تمہارے سے نہیں چاہتے، وہ تو ہم اللہ سے چاہتے ہیں، تو ہماری بات سنیں۔ اور جنہوں نے پھر نبیوں کی مدد کی اس کا ذکر بھی اللہ نے کر دیا سورہ یاسین میں۔ اللہ نے ایک قوم کی طرف ایک نبی کو بھیجا، انہوں نے بات نہ مانی، دوسرے کو بھیجا، پھر بات نہ مانی، پھر تیسرے کو بھیجا، بات نہ مانی، پھر حبیب نجار ان کی نصرت کے لیے آیا۔ ایک آدمی بستی کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے میری قوم بھیجوں کا اتباع کرو، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ پاک نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو پھر ان کو یہ تمنا ہوئی کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جاتا کہ اللہ نے میرا کیا اکرام کیا، چاہا کہ میں دوبارہ جاؤں اور اپنے قوم کو جا کر دوں، پرواہ نہیں، آنے کے بعد دوبارہ نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے ان کی بات پہنچا دی، قرآن میں ذکر کر دیا، اور سورۃ یاسین اور قرآن تو پڑھا جائے گا قیامت تک، تو قیامت تک حبیب نجار کا یہ واقعہ امت کو کھٹکاتا رہے گا کہ انہوں نے نبیوں کے لیے کیسے نصرت کی اور کیسے پھر ان کو تکلیف پہنچائی گئی۔ یہ دین ہمارے تک ان قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے اس پہ خود عمل کرتے ہوئے اس کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانا۔ دعوت جب چلتی ہے، دعوت سے قلوب کے اندر حق کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، استعداد، جیسے ہل چلانے سے زمین میں بیج کے اگانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، پھر بیج ڈالا جاتا ہے۔ احکامات کی مثال بیج کی طرح ہے، پہلے احکامات اللہ نے نہیں اتارے، پہلے دعوت نبی کو دعوت کا مکلف بنایا، دعوت چلائی، اور یہ مشہور ہے کہ عربوں میں شراب اتنی چلتی تھی بچوں کو گھٹی شراب کی دیتے تھے، اور پرانی سے پرانی شراب جس گھر میں ہوتی تھی وہ بڑا گھر شمار ہوتا تھا۔ اب جب اللہ نے شراب کو حرام کرنے کا ارادہ فرمایا، ایک دم حرام نہیں کی، ایک دم حرام کرتے کوئی بھی نہ مانتا، پہلے نبی سے دعوت دلائی، دعوت دے کے دلوں کی زمین کو نرم کیا ہے، اب پھر کچھ کرنے کے احکامات نازل ہوئے، کچھ نہ کرنے کے احکامات۔ جب شراب کو حرام کرنے کا ارادہ فرمایا تو شروع میں اس کے فوائد اور نقصانات بتلائے کہ شراب میں یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں، اور یہ فرما دیا کہ اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں، نقصانات اس کے زیادہ ہیں، فائدے اس کے تھوڑے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں حکم آیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے قریب شراب نہ پیا کرے۔ پھر تیسری چوتھی آیت نازل ہوئی، شراب کی حرمت آ گئی۔ جب شراب کی حرمت آ گئی، اب دلوں کے اندر اللہ کا حکم پورا کرنے کی استعداد پیدا ہو چکی ہے، اب مدینے کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا، ایسے بھائی شراب جن کے پاس زیادہ تھی، اللہ کے نبی نے فلاں جگہ جمع کرو، اس کو اللہ کے نبی نے بہا دیا۔ تو بارش کا پانی جب ہوتا تھا، جب بارش آتی تھی تو مدینے کی گلیوں سے شراب کی بو آتی تھی، اور بارش کے پانی میں شراب کا رنگ ہوتا ہے۔ ایک
ایک شراب کا تاجر تھا، وہ بہت ساری شراب خرید کے لایا، اور جب وہ پہنچا اس کو خبر ملی کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو بحری جہاز سے اٹھا کے ایک پہاڑی پہ شراب رکھی، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے رسول، میرے لیے کیا حکم؟ میں تو شراب کا تاجر ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ تو شراب حرام ہو گئی، اس کو بہا دیں، جا کے سارے مشکلیں چیک کر لو۔ یہ استعداد آج بھی امت کے اندر سے جو کمیاں اور برائیاں ہیں ان کو نکالنے کے لیے دعوت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ دعوت دیں گے امت نماز پہ آئے گی، دعوت دیں گے امت سچ بولنے پہ آئے گی، دعوت دیں گے امت کے اندر صفات پیدا ہوں گی، رذائل دور ہوں گے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوگی۔ صحابہ کی دعوت تو کافروں کے لیے تھی، کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، اور جو اسلام قبول کر لیتا تھا پھر اس کو دین سکھاتے تھے۔ ہماری دعوت تو بھی مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی جیسا ایمان لانے کا حق ہے، ایمان لانے کے بعد جو کچھ کرنا چاہیے، جو اعمال کرنا چاہیے وہ اعمال کرو۔ تو ایک غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے سے زیادہ ضروری ہے ایک مسلم کو اسلام پر باقی رکھنا، کیونکہ کافر جب تک کافر ہے وہ واجب القتل نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان اسلام پہ چلتے چلتے اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف جائے گا تو اس پہ 3 دن تک اسلام پیش کیا جائے گا، اگر اسلامی حکومت ہوگی۔ اگر قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس سے ایک مسلمان کو اسلام پہ باقی رکھنا غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت بہت سارے مسلمان کفر اسلام کی سرحد پہ کھڑے ہیں، مسلمان ان کے پاس چلے گئے وہ اسلام کے پکے ہو جائیں گے، اور غیر ان کے پاس پہنچ گئے تو وہ کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ ایمان میں قوت پیدا ہوگی تو پھر عبادات کا شعبہ زندہ ہوگا۔ دعوت سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اب ایمانی قوت کی وجہ سے الحمدللہ امت عبادت پہ آ رہی ہے۔ پہلے آدمی نماز شروع کرتا ہے، نماز، پھر اور زیادہ قوت پیدا ہوگی تو پھر گھر کی زندگی ٹھیک ہوگی، گھر میں دین آئے گا، اور زیادہ قوت پیدا ہوگی ایمان میں، پھر بازار میں ٹھیک چلے گا، معاملات ٹھیک ہوں گے، اور زیادہ ایمان میں قوت پیدا ہوگی پھر حکومت میں آدمی ٹھیک چلے گی۔ حکومت میں ٹھیک چلنے کے لیے بہت زیادہ مضبوط ایمان کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مضبوط ایمان، اور ایمان کی مضبوطی دعوت سے ہوتی ہے، ایمان کی مضبوطی قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے، ایمان کی مضبوطی ذکر سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کا موقع بھی ملتا ہے، ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے، تلاوت کرنے کا موقع ملتا ہے، اس سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے کتنوں کی زندگیوں کو بدل دی ٹوٹی پھوٹی دعوت سے، اور یہ سارا مجمع جو ہے اس دعوت کی برکت سے تو آیا ہے۔ مساجد آباد ہو رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں، دین پھیل رہا ہے الحمدللہ۔ یہ اس محنت کی برکت ہے، جو محنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس محنت میں برکت ہے، لیکن اس محنت کو ہم نے چھوڑے رکھا ہے، جس کی وجہ سے نمازوں میں کمی آئی۔ جب آدمی دین کی ضرورت محسوس کرے گا پھر دین سیکھے گا نا، پھر علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کو سیکھے۔ یہ دین ہی نے تو بتایا ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے۔ اگر دین نہیں ہوگا تو انسان اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے بدتر ہوگا، بل ہم اضل، اس سے زیادہ گمراہ ہوگا، زیادہ نقصان پہنچے گا۔ دین کی برکت سے اللہ نے انسان کو برتری عطا فرمائی ہے، علم کی وجہ سے ساری مخلوق پر برتری ہے۔
لیکن علم سیکھ کر اگر آدمی اس پہ عمل نہ کرے تو اس کے خلاف حجت ہے۔ علم سیکھ کے اس پہ عمل کرنا، امت کو اس کے عمل پہ ڈالنا ہے، اس کی کوشش کرنا۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں چپکے سے جمع کرتے ہیں، وہاں پھر ان کو کسی کو تحیات سکھاتے ہیں، کسی کو سورۃ فاتحہ سکھاتے ہیں، کسی کو درود شریف سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں۔ اور کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اب پورے دین کو سیکھنا ہے، اس پہ چلنا ہے، اس پہ آنا ہے۔ جو آدمی دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا، آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا کریں، سمندر کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعا کریں، بلوں کے اندر چوٹیاں اس کے لیے دعا کریں۔ تو دین کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، اور اس کے عمل کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، لوگوں کو تیار کرنا۔ عبادت کی ہے، اگر سیکھ کے عبادت نہیں کی تو اس عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اگر عبادت تو کر رہا ہے لیکن غذا ٹھیک نہیں ہے، اس کی اندر میں جانے والے غذا حرام غذا کھاتا ہے، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ تو دین کو سیکھنا، اس کے مطابق اپنی معاش کو حاصل کرنا، اسے تھوڑے میں برکت ہو جائے گی، تھوڑے میں برکت۔ اس برکت کا مفہوم کافر نہیں سمجھتے، مسلمان سمجھتے۔ غزوہ خندق میں صحابہ کا حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص اللہ کا رسول، بھوک لگی ہے، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا آپ کے چہرے کو دیکھ کر، اور گھر گئے، بیوی کو کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آپ علیہ السلام پہ بھوک کے آثار ہیں۔ میں ہاں ہے، یہ 1 سا جو ہے یہ میں پیس لیتی ہوں، یہ بکری کا بچہ ذبح آپ کر لیں، اور پھر اللہ کے نبی کو جا کے خبر کر دیں کہ تھوڑا سا کھانا ہے تشریف لاؤ۔ ایسے ہی کیا، حضرت جابر آ گئے، اللہ کے رسول تھوڑا سا کھانا ہے، خود تشریف لے آئے، جس کو ساتھ لانا چاہیے ایک آدھ آدمی کو۔ آپ نے اعلان کیا چلو خندق والوں، جابر کے گھر میں دعوت، برکت۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے، گھر والوں کو بتایا تو سارے خندق والے آ رہے ہیں۔ بیوی پریشان ہو گئی کہ میں نے عرض نہیں کیا تھا کہ اللہ کے نبی کو بتا دیں تھوڑا سا کھانا ہے؟ کہ نہیں میں تو عرض کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے خود اعلان فرمایا۔ اچھا، اگر اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا پھر پرواہ نہیں، آنے دو۔ آپ نے پیغام بھیجا میرے آنے سے پہلے ہڈیاں کو چونے سے نہ اتاریں، میرے آنے سے پہلے روٹی پکانا شروع نہ کریں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، تھوڑا سا لعاب دہن ہڈیا میں ڈالا، تھوڑا سا لعاب دہن آٹے میں ڈالا، فرمایا آپ پکاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ۔ 10 کو بلاتے گئے اور بلا کے بٹھاتے گئے، کھلاتے گئے، اس کے جاتے دوسرے 10 آ جاتے، دوسرے 10، سارے لشکر، سارے خندق والوں کا پیٹ بھر گیا، کھانا چون کا چون۔ یہ برکت کب آئی ہے؟ جب دین پہ چلے ہیں، دین کے لیے قربانیاں دی۔ یوں اللہ برکتوں کے دروازے کھولے، آج بھی اللہ برکتوں کے دروازے کھولے، اور اللہ دکھا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے چلے بھی لگاتے ہیں، ملکوں میں سفر بھی کرتے ہیں، ہمارے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، یہ باہر بھی ہو کے آ جاتے ہیں۔ یہ برکت نہیں تو کیا ہے؟ چھابڑی بیچنے والا ملکوں میں ہو کے آ رہا ہے، ریڑھی لگانے والا اور ملکوں میں ہو کے آ رہا ہے۔ یہ اللہ برکت دکھا رہا ہے، اس کام کی برکت ہے۔ یہ کام ہماری ذمہ داری ہے، آج تک ذمہ داری نہیں سمجھا، یہ ہماری تقصیر ہے۔ اس کام کو ہر دم کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ دین جو دنیا میں پھیلا ہے نبیوں کے اخلاق سے پھیلا ہے، نبیوں کے بہترین اخلاق۔
آپ کے اخلاق کیا تھے؟ بڑوں بڑوں کو معاف کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہیں، تلوار درخت پہ لٹکا دی، ایک دشمن آیا، تلوار سوچ کے کہنے لگا میں یمنعکم منی، آپ کو جگہ میں یمنعکم، آپ نے فرمایا اللہ، اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گری، آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا میں یمنعکم منی، آپ بتائیں آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے؟ کہا کن خیر آخذ، آپ اچھی تلوار پکڑنے والے بنے، آپ نے معاف کر دی۔ یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے نبی کے اخلاق۔ یوں اس سے دین دنیا پر ایک دیہاتی آیا، آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے چادر کو زور سے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ اس کا کنارہ آپ کی گردن مبارک میں کھب گیا، کہنے لگا او محمد، یہ جو آپ کے پاس مال ہے نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، نعوذ باللہ، اس میں سے مجھے بھی دو، یہ 2 اونٹ لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مال تو اللہ کا ہے اور میں اللہ کا عبد ہوں، تو تم اس سے ڈرتے نہیں جو سلوک میرے ساتھ کرتے ہیں؟ کہا نہیں، کیوں؟ مجھے پتا ہے جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کا جواب آپ برائی سے نہیں دیتے، اس پہ آپ مسکرا پڑے، میں اس کو دے دوں۔ صحابہ نے اس کو 1 اونٹ کھجوروں کا اور 1 اونٹ جو کا لاد کے دے دیا۔ یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی، اس سے دین پھیلا ہے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک شخص ملنے کے لیے آیا، درختوں کے پاس سے گزرا تو پرندوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اندر داخل ہوا، دیکھا چڑیا کے بچوں نے شور مچا رکھا ہے، وہ بچے اٹھایا چادر کے اوپر رکھ لیے اور لے کے چل پڑے۔ چڑیا آئی سر پہ مڑلانے لگی، میرے بچوں کو چھوڑو، انہوں نے اسے پلو ہٹایا تو چڑیا ساتھ آ کے بیٹھ گئی، پلو اوپر دے دیا، آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول، یہ بچے میں نے پکڑے تو چڑیا کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی، آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، تو اس نے پلو اٹھایا، چڑیا اڑی اور اس کے قریب بھی بیٹھ کے گئی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس چڑیا نے بچوں کی خاطر اپنی آزادی کو قربان کر دیا، فرمایا جہاں سے لائے ہو وہیں سے چھوڑ کے آؤ، وہی چھوڑوا دیا۔ اللہ کے نبی تو پرندوں پہ بھی ظلم پسند نہیں کرتے، رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، اور جو آپ کا اتباع کرے گا تو یہ رحمت اس کو بھی حاصل ہوگی، یہ رحمت۔ آج جو اللہ کے نبی والی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے اور رحمت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ والے اخلاق ان کو اختیار۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں تھیں، ایک دن کو روزہ رکھتی، رات کو نفلیں پڑھتی، لیکن پڑوسی تنگ تھے، پڑوسی تنگ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ایک کا یہ حال ہے، دوسری کا حال یہ ہے کہ زیادہ نماز روزہ نہیں کرتی، بس فرض درجے میں کر کے پھر فرض درجے میں نماز روزہ کرتی لیکن پڑوسی خوش ہیں، اور یہ جو پہلی عورت ہے یہ دوزخ میں جائے گی اور دوسری عورت یہ جنت میں جائے گی۔ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، بھلائی، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کا نفع پہنچائے۔ ایک بھائی دنیا کا نفع ہے، لیکن نفع پہنچا کے، نفع تو پہنچایا ہے، کل کو تانا بھی دے دیا تو وہی تو ہے فلاں موقع بھی تیری مدد کی تھی، تو اجر کو ضائع کر دیا۔ نہیں، نیکی کر کے بھول جائیں، جیسے نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جائیں، اس کا بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں، لوگوں سے جزاک اللہ بھی نہیں چاہتے۔ نیکی اور بھلائی کر کے بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں، بندے دیں گے تھوڑا دیں گے، اللہ دیں گے تو زیادہ دیں گے۔ ایک ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کر لینا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ بھی اچھی بات ہے، نفع پہنچانا، لیکن سب سے بڑا نفع کیا ہے کسی کو جو پہنچایا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی دوزخ کے راستے پہ جا رہا ہے، اس کو پیار محبت سے وہاں سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ ڈال دیا، یہ سب سے بڑا نفع ہے، سب سے بڑا نفع ہے۔
آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آدمی ملاقات ہو گئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنے قبیلے گھر جا رہا ہوں، کہ وہ خیر کی بات لیتے جاؤ، کہ کیا خیر کی بات؟ دعوت دی اس کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں اس پہ آپ کا کوئی گواہ ہے؟ آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی تھا ہی نہیں وہاں، وہاں گواہ ہے، وہ درخت گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی نے درخت کو اشارہ کیا، زمین چیرتا ہوا آ گیا، اس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ کہا ابھی تو میں اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں، میں قبیلے کو یہی دعوت دوں گا، اگر انہوں نے میری بات مان لی تو سارے قبیلے کو لے کے آ جاؤں گا، ورنہ میں آ جاؤں گا پھر آپ کی خدمت میں آ کر۔ یہ خیر کو تقسیم کرنا۔ اللہ کے نبی نے کیا اشارہ، علی تیری وجہ سے ایک آدمی راہ راست پہ آ جاتا ہے، یہ سرخ اونٹوں سے بہتر۔ کسی کو پیار محبت سے ایسے راستے پر، جنت کے راستے پر ڈال دینا، یہ اس کے لیے بہت بڑی، اس کا بہت بڑا اکرام ہے۔ یہ کام اللہ نے نبیوں سے لیا ہے، یہ کام سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے میرے آپ کے ذمے ہے یہ کام۔ اچھا یہ کام پہلی امتوں کی ذمہ داری بھی تھا، لیکن اس امت کے لیے تاکید زیادہ ہے، اتنی تاکید پہلی امتوں کے لیے نہ تھی۔ اس کام کو کام بنا کے کرنا ہے۔ آج تک کام کو کام نہیں بنایا، محنت کو محنت نہیں سمجھا، یہ ہماری تقصیر ہے، غلطی ہے، کمی ہے۔ اس پہ توبہ استغفار کریں گے، آج کے بعد محنت میں کمی نہیں کریں گے، ایسی محنت کریں گے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ آپ نے محنت شروع کی تو آپ کی محنت تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مکے کے لوگ تو بتوں کے پجاری، یہ بارش برسانے کا بت، یہ اولاد دینے کا بت، یہ نفع دینے کا بت، اور لا الہ الا اللہ میں تو ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی، بتوں سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا، یہ تو ان کے سر پہ لٹھ مارنا تھا۔ تو جمع ہو کے آ گئے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس، ابو طالب آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کی تکفیر کرتا ہے، ان کو کافر بتلاتا ہے، یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا، اس کو روکو۔ تو ابو طالب سردار تھے، سمجھا بجھا کے ان کو واپس کر دیا۔ ان کا خیال تھا بھی کافی ہو جائے گا، لیکن دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی دعوت میں کوئی فرق نہیں ہے، جوں کا توں اسی طرح رواں دواں ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ پھر آ گئے، کہا ابو طالب آپ کا بھتیجا ابھی تک باز نہیں آیا، اب ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا، اب ہم تیرے سے بھی لڑیں گے، اس سے بھی لڑیں گے۔ یہ بات کر کے چھن چھنا کے قوم اٹھ کے چلی گئی۔ تو ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ اب سمجھے کہ شاید چچا ڈر گئے ہیں قوم سے اور اس وجہ سے میری مدد سے ہاتھ کھینچنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دو ٹوک بات کی، چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی لا کر رکھ دیں پھر بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ بات کہی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ اٹھ کے تشریف لے گئے۔ چچا پیچھے سے آئے، کہ بھتیجے میری مدد آپ کے ساتھ ہے، میری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ کام کریں میں آپ کی مدد کرتا رہوں۔ آخری دم تک مدد کی۔ تو کچھ تھوڑا عرصہ گزرا تھا، پھر آ گئے تو طالب اب ہم آپ کے پاس فیصلہ کن بات لے کے آئے ہیں، اب آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ یہ عربوں کا سمجھدار جوان ہے، سارے اس کو جانتے ہیں، عمارہ بن ولید، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اور محمد کو ہمارے حوالے کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا نے کہا سبحان اللہ، یہ کہاں کا انصاف ہے، اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کرو تم اس کو قتل کرو، اور تمہارے بیٹے کو میں گھر میں رکھ کے پالوں پوسوں بڑا کروں، جاؤ تمہارے سے جو ہوتا ہے کرو، میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں کیا، آپ کی مدد کرتے رہے۔ پھر ابو طالب ڈر گئے کہ اب قوم مجتمع ہو گئی، پھر قریش کو جمع کیا کہ تم میں سے کون ہے جو محمد کی حفاظت کرے گا۔ سب نے کہا، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے
کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کریں، ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، ابو لہب کے علاوہ باقی سب نہیں۔ تو آپ علیہ السلام دعوت دیتے تھے۔ پھر جب چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، پھر دشمنوں نے تکلیفیں پہنچانا شروع کی۔ آپ فرمانے لگے چچا آپ کی جدائی بہت جلد محسوس ہونے لگی، آپ کی جدائی بہت جلد محسوس ہونے لگی۔ اللہ کے نبی نے ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن امت جہنم میں چلی جائے یہ گوارا نہیں۔ نبی کے اندر شفقت تو ماں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے بچہ ماں سے لڑتا ہے، کہتا ہے میں آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، ماں اس کو نہیں چھوڑتی، پکڑ لیتی ہے، تو ماں کے کپڑے پھاڑتا ہے، اس کے بال نوچتا ہے، اس کے ناک سے بوجھتا ہے، اس کو تھپڑ مارتا ہے، اس کو ماں کہتی ہے مجھے مار دے لیکن میں اپنی زندگی میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی کہ تم آگ میں چلے۔ یہ ساری تکلیفیں ماں برداشت کر لیتی ہے، ایسے نبی ساری تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن میری امت جہنم میں چلی جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس لیے آپ نے ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں، برداشت کی ہیں، لیکن امت کا جہنم میں جانا یہ گوارا نہیں کی۔ آپ نے سامنے محنت کی، صحابہ کو اس محنت پہ ڈال کے گئے، صحابہ نے محنت کی، تابعین کو اس محنت پہ ڈالا ہے، تابعین نے محنت کی، تبع تابعین نے کو اس محنت پہ ڈالا ہے، انہوں نے بزرگان دین کو اس محنت پہ ڈالا ہے۔ ہوتے ہوتے اب یہ ذمہ داری ہمارے تک آ گئی۔ ہم نے اس محنت کو محنت بنا کے، کام کو کام بنا کے پوری دنیا میں جانا ہے، پوری دنیا میں جانا۔ ایک آدمی تبلیغ سے پہلے ایک آدمی نماز روزہ کرتا، اولاد کو حق حلال پکا کے کھلاتا، مطمئن تھا کہ الحمدللہ میں دین پہ چل رہا ہوں۔ یہ تو تبلیغ والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کا بھلا کرے، ان کی برکت سے امت کو پتہ لگ گیا ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے خود نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، خود برائی سے بچتے ہوئے لوگوں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرنی ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پوچھا جائے گا۔ آج امت نماز نہ پڑھنے کو تو گناہ سمجھتی ہے، لیکن نماز کی دعوت نہ دینے کو گناہ نہیں سمجھتی۔ جیسے اپنی عبادت ذمہ ہے، ایسے دوسروں کی فکر بھی ذمہ ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے عابد کو اللہ نے کیوں عذاب دیا؟ اسے تو ایسی عبادت کی کہ پل جھپکنے کے مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ اس کو الٹو، اس بستی کو عابد سمیت الٹ دو۔ باری تعالیٰ اس کے اندر تو بڑا نیک شخص ہے کہ کیا جواب دو؟ یہ جواب دیا فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میرے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے بدلا نہیں۔ اپنی عبادت کمال درجے کی کی، حدیثوں کی فکر بالکل نہیں کی، اس لیے اس کو بستی سمیت الٹ کی۔ قیامت میں الگ ہو جائے گا وہ، جبکہ تاکید اتنی نہیں ہے، تاکید سمت کی۔ بھائیو اگر ہمارے پاس ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک آدمی دین پہ نہیں چلتا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اس محنت کو سیکھنے کے لیے، ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، اور یہ محنت سیکھتے سیکھتے سیکھی جاتی ہے۔ دائی دعوت دیتے دیتے دائی بنتا ہے۔ تو خالی 4 مہینے چلے کی بات نہیں ہے، یہ تو جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک امت اس سطح پہ دین، جب امت جو دور ہو چکی تھے دین سے، تو جب تک دین کی وہ سطح قائم نہیں ہو گئی جس سطح کو آپ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت میں لگے رہے۔ اتنی محنت کی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر نکال کے الگ بھیجا، ایک جماعت کو تیار کر کے مانعین مرتدین کے خلاف نکالا، اور ادھر سے مدینے میں خطرہ ہے کہ رومی آ کے حملہ کر دیں اور صحابہ کی عورتوں کو قتل کر دیں، آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو شہید کر دیں۔ یہ سارا کچھ برداشت کیا، لیکن وہ لشکر روانہ کیا، وہ لشکر صبح کہیں، شام کہیں، دن کو کہیں، رات کو کہیں، اتنی تیزی سے چلا ہے کہ کافروں کے جاسوس نے آ کے بتایا مسلمانوں کا ایک لشکر نہیں 5 لشکر ہیں۔ ایک نے کہا میں نے لشکر وہاں دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے وہاں دیکھا، تیسرے نے کہا وہاں دیکھا۔ روب پڑ گیا، روب۔
سجا نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ادھر جو ہے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کا مقابلہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور مانعین مرتدین کا مقابلہ کیا، تو 2 مہینے کے اندر ایسی قربانی کی ہے، قربانی کے ساتھ دین کو اور مدینے کو خالی کیا ہے اور سب کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے، تو 2 مہینہ میں اللہ نے اس سطح کو قائم کر دیا۔ اور یوسف اللہ کے بیان میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ بگڑے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا زمانہ ہے۔ تو بھائی ابھی نقشہ بگڑا ہوا ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام کی وفات پر کچھ لوگوں نے ارتداد اختیار کیا تھا، آج بھی امت کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ تو قربانی کی ضرورت ہے، قربانی دین محنت سے آیا ہے، قربانی سے آیا ہے، قربانی سے باقی رہے گا، قربانی سے کھا لے گا، تو اس کی قربانی کے لیے تیار ہے انسان۔ پھر آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ غزوہ بدر رمضان میں ہوا، فتح مکہ رمضان میں ہوا۔ جب دعوت اپنے زور سے چلتی ہے تو پھر اللہ ہوائی جہاز سے تیز رفتاری کے ساتھ دین کو پھیلاتا ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کی تعداد 1400 ہے، 1400 ہے، اور پھر 2 سال کے بعد اس کے 2 سال کے بعد غزوہ تبوک ہوئی، پھر 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں، تو صحابہ کی تعداد 10,000 ہے۔ پھر 1 سال کے بعد غزوہ تبوک ہوا تو مسلمانوں کی تعداد صحابہ کی تعداد 30,000 ہے۔ پھر 1 سال کے بعد سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کا موقع ہے تو صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ ہے۔ اس سے دین بڑھتا گیا، پھیلتا گیا۔ جب قربانی کے ساتھ حق کی آواز لگائی جاتی ہے تو یوں اللہ کا حق کو پھیلاتا ہے۔ آج بھی بھائیوں ٹوٹی پھوٹی محنت ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ اللہ دکھا رہے ہیں، تو صحیح طور سے اس محنت کو کرنا ہے۔ یہ محنت کو چلے 4 مہینے کے لیے نہیں ہے، عمر بھر کے لیے ہم آپ علیہ السلام کی امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ایسے عمر بھر کے لیے یہ محنت ہماری محنت ہے، یہ کام ہمارا کام ہے، اس کو کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ چلے تو اس لیے مانگے جاتے ہیں، امت کا رخ جب دنیا کی طرف ہو گیا، علماء نے دیکھا ایک دم ان کو کہ رخ پھیرو دنیا سے دین کی طرف آ جاؤ تو مشکل ہے، کہ چلو تھوڑا تھوڑا ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے متوجہ کرو، شادی متوجہ کرو، چلو زیادہ وقت نہیں دیتے، چلا لگا دو، 4 مہینے لگا دو، سال دے دو، 7 مہینے دے دو۔ نہیں بھائیو، کھانا پینا، بیوی سواری، یہ تو ضرورت ہے، مقصد دین ہے، تو دین پہ آنا ہے۔ جب دین پہ آئیں گے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، دین پہ آئیں گے اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اور دائی کے قول کو اللہ پاک نے فرمایا ہے، دنیا کے اندر سب سے بہترین بات ہے تو دائی کی بات ہے، اس سے اونچی بات، اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ بادشاہ کی بات کو، وزیر کی بات کو بہتر نہیں کہا، دائی کی بات کو بہتر کہا، آسن کہا۔ اور اللہ کے نبی کا صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک آدمی ساری عمر سے گھر میں رہ کے نیک اعمال کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی اللہ کے راستے میں نکل کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا، کہ اللہ کے راستے میں نکل کے کھڑا ہونے والا گھر میں رہ کے ساری عمر کے نیک اعمال کرنے والے سے افضل ہے۔ اس کے قریب قریب دوسری حدیث ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، فرمایا ایک آدمی لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر مشغول عبادت ہے، اور دوسرا آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے والا لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے سے افضل ہے۔ اس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کا تعلق پوری امت کے ساتھ ہے، اس سے پوری امت کی دینی سطح بلند ہوگی۔ تو چونکہ یہ امت کی فکر ہے، اس لیے نکلنے والا جب خرچ کرتا ہے تو مالی خرچ پر لاکھوں گنا ملتا ہے، بدنی عبادت پر کروڑوں گنا ملتا ہے۔
اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے. وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں بھائیو. یہ چلوں کا کام نہیں ہے، زندگی کا کام ہے. تو زندگیاں لگانے کے لیے تیار ہے کوئی انسان، لیکن ایک دم زندگی پہ آ جائیں یہ آسان بھی نہیں ہے. اس لیے سیڑھی سیڑھی سے آگے کرتے ہیں تاکہ چھت پر آدمی پہنچ جائے. تو سیڑھی یہ ہے کہ بھائی جو ساتھی چلے میں چل رہے ہیں 4 مہینے لگا کے جائیں گے، کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرما دیں. چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے سے 4 مہینے آئے تھے تھوڑے وقت کے لیے، لگا کے جائیں گے 4 مہینے. آئے تھے مرکز کو دیکھنے کے لیے، آئے تھے جماعت کی نصرت کے لیے، آئے تھے شب جمعہ کے لیے، آئے تھے کسی کام اور سے، لیکن لگا کے جائیں گے 4 مہینے. اللہ برکت دے. تشریف رکھیں تشریف رکھیں. اگلا تقاضا یہ ہے 4 مہینے میں چل رہے ہیں، ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کریں، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے. بھائی سوچ سمجھ کے ہاتھ کھڑا کرنا بھائی. اگلا تقاضا 4 مہینے لگ گئے، 2 سال میں ہر سال چلا بھی لگ گیا، قواعد پورے ہو گئے. اب واپس جا کر مہینے 2 مہینے میں انشاءاللہ جماعت تیار کر کے لائیں گے. سال 7 مہینے بیرون کے لیے یا سال اندرون کے لیے. اس کے لیے جس کا ارادہ ہے ہاتھ سے اشارہ کر دیں. سال 7 مہینے بیرون، سال اندرون. اللہ جزا خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ پوری مجمع توجہ دھیان کے ساتھ بات سنی، کام سمجھ میں آ گیا، ذمہ داری سمجھ میں آ گئی. اب تک جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس سے اصرار کیا، توبہ کیا، اللہ سے معافی مانگی، اور موت تک پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے اعلان ارادے کی نیت کی، فیصلے کیے، تقاضوں پہ اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ عز و جل وہ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے. فرشتوں نے لکھ لیا. اللہ تعالیٰ تمہاری قبول فرمائے. تشریف رکھ ایک دو بیٹھ بھائی اللہ دعا تشریف رکھے بیٹھ جاؤ. تشریف انشاءاللہ 9:30 بجے ہوگی. 9:30 بجے نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 پر ہمارے مہمان آئیں گے، جماعت بنے گی. ہندوستان کی نصرت کا تقاضا ہے، دور سے دور کا تقاضا ہے. شمال والے، جنوب والے، کم اوقات والے، لمبے اوقات والے، ساری ترتیب قابو آ جائے گی. آپ کو بھی آسانی ہوگی، تشریف والوں کو آسانی ہوگی. 9:30 بجے نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 کی تشریف ہے. جو جماعتیں اللہ کے راستے میں گئی تھی کام کر کے واپس آئی ہیں، دفعہ انشاءاللہ کارگزاری کے حلقے لگ جائیں گے. حلقے میں تشریف لائیں، اپنی کارگزاری سنا دیں. جو جماعتیں کل بن گئی تھی آج اللہ پاک کے راستے میں جائیں گی. ان جماعتوں کے لیے اسی منبر سے 10 بجے انشاءاللہ روانگی کی بات ہوگی. ذمہ دار بھائی ساتھیوں کو وقت سے پہلے جمع کر لیں تاکہ وقت کے بعد شروع ہو جائے. ہر سال 4 مہینے کو ماشاءاللہ سبھی نے ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ کی قربانی قبول فرمائے. مغرب کی نماز کے بعد نیچے مسجد میں ستون نمبر 146 میں تشریف لائیں. تشریف لائے بھائی موجود ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی تقسیم بنائیں گے. پھر بھائی راوین میں ہمارے یہ 2 ہی کام ہے. ہر اجتماعی عمل میں شروع سے آخر تک توجہ دھیان کے ساتھ بات سننا، اور جو بات عرض کی جا رہی ہے تو خود بھی آنا، اور ایک دوسرے بھائی کو دور سے دور اگلے سے تقاضے تیار کرنا. ہمارے یہاں ماحول ہوں، دعوت دے رہے ہوں، دعوت سن رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں، دعوت سن رہے ہوں. کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ جی. اب دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.